السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان سے متعلق باب افشاء السلامی من الاسلامی باب ہے کہ سلام کو عام کرنا اسلامی طریقہ ہے۔ باب ہے، بیان ہے کہ افشاء السلامی، سلام کو عام کرنا، من الاسلامی، اسلامی طریقے میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال عمار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاث من جمعہن قد جمع الایمان، تین چیزیں ہیں کہ اگر وہ چیزیں جس شخص کے اندر جمع ہو جائیں، پالی جائیں، تو اس کا ایمان جمع ہو جائے گا۔ الانصاف من نفسک، تمہارا خود کے ساتھ انصاف ہونا، وبذل السلام للعالم، اور دنیا والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سلام کرنا، والانفاق فی الاقتاری، اور ضروریات کے وقت خرچ کرنا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اگر کسی شخص کے پاس یہ جمع ہو جائیں تو گویا اس کا ایمان مکمل ہوا۔ تو اس کے متعلق افشاء السلام من الاسلام، کہ سلام کو عام کرنا اسلام میں سے ہے۔ حدیث پاک میں ملاحظہ کیجیے۔ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا اسلام زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام پیش کرنا اس کو کہ جس کو تو جانتا ہے اور جس کو تو نہیں جانتا۔ تو جانکار کو اور اجنبی کو دونوں کو سلام کرنا اور کھانا کھلانا، یہ بہتر اسلام میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث دیکھیے۔ اچھا، کچھ باتیں بتانی تھی۔ حضرت عمار والی جو حدیث ہے، ثلاث من جمعہن قد جمع الایمان، الانصاف من نفسک، اپنے ساتھ انصاف کرنا، یعنی خود کی جو ضروریات ہیں اور خود جو حیات زندگانی کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں وہ من نفسک، تو خود اپنے بارے میں جو انصاف ہے وہ ہونا چاہیے۔ سلام دنیا والوں کے لیے عام ہونا چاہیے، اور ضرورت کے وقت خرچ، یہ تمام لوازمات انسانی میں سے ہیں، تو یہ تمام کے تمام ہونے چاہیے، اس سے اسلام کا پتہ چلتا ہے۔ اگلی حدیث، بابو کفران العشیری و کفر دون کفرن، ٹھیک ہے، یہ باب ہے کہ شوہروں کی نافرمانی، کفران العشیری، شوہروں کی نافرمانی، و کفر دون کفرن، یہ کفر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ادنا درجے کا کفر ہے۔ کفر دون کفرن کا معنی کیا ہے؟ یہ کفر سے ذرا نیچے کا کفر ہے، یعنی کفر کے قریب ہے لیکن کفر کے نیچے کا کفر ہے۔ فیہ عن ابی سعید الخدری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق حدیث وارد ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے۔ حدیث نمبر 29 دیکھیے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ حدیث پاک بہت دلچسپ ہے، تمام خواتین اور تمام ہماری طالبات اس کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اریت النار، کہ بروز کہ معراج والی رات کو مجھے جہنم دکھائی گئی، معراج والی رات کو مجھے جہنم دکھائی گئی۔ فَإِذًا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، تو پتہ چلا کہ اس جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اس جہنم میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ یکفرنا، جو کیا کرتی ہیں؟ نافرمانیاں کرتی ہیں۔ یکفرنا کا معنی کیا ہے؟ نافرمانیاں کرتی ہیں۔ تو قیلا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا، یا رسول اللہ، کہ وہ نافرمانیاں کرنے والی عورتیں ایکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی تھی؟ قالا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یکفرن العشیرہ، نہیں، اللہ کی نہیں، یکفرن العشیرہ، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ یکفرن الاحسان، احسان فراموشی کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن، اللہ کے رسول مزید فرماتے ہیں کہ آزما لو آپ، صحابہ کرام سے کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ اے صحابی آزما لو، لو احسنت الی احداہن، اگر کسی بھی عورت کے ساتھ تم احسان کر لو، الدہر، ساری زندگی کسی بھی عورت کے ساتھ تم احسان کر لو، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ تمہاری کوئی ذرا سی کوتاہی دیکھ لے، بس
قالت کہہ اٹھے گی، فوراً کہہ دے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تم سے کوئی بھلائی پائی نہیں آج تک، میں نے تو تم سے کوئی بھلائی آج تک پائی ہی نہیں۔ تو اس طرح سے ہے عورتوں کا مسئلہ، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یقینی بات ہے۔ خواتین کے لیے جتنا بھی کیا جائے اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو اسلامی تعلیمات سے آشنا ہیں، جو حقیقی معنوں میں کنیز فاطمہ ہیں، تو وہ سمجھتی ہیں تمام باتیں، لیکن اکثریت کی وجہ سے حکم کل پر لگتا ہے، یعنی جہاں پر تعداد اکثریت کی ہو، زیادہ تر کی ہو، تو حکم کس پر لگتا ہے کہ تمام ہی ایسے ہیں، تو اکثر کل کو شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، جو قیامت کے دن اکثر عورتیں جہنم کے اندر داخل ہوں گی وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، یکفرن العشیرہ، شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے، یکفرن الاحسانہ، احسان فراموشی کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت لو احسنتا، اگر تو احسان کر لے، الی احداہن، عورتوں میں سے کسی بھی عورت کے ساتھ، الدہرا، ساری کی ساری زندگی، جتنی زندگی تو جیے یا جتنی زندگی وہ جیے، تو ساری کی ساری زندگی اگر تو ان کے ساتھ احسان کر لے، ثم رأت منک شیئا، ساری زندگی احسان کرتے رہو، لیکن پھر وہ ذرا سی بات، لو ثم رأت منک شیئا، اگر وہ پھر دیکھ لے تیری جانب سے، شیئا کا معنی تھوڑی سی کوئی چیز، ٹھیک ہے، قالت، کہہ دے گی، فوراً کہہ دے گی ما رأیت منک خیرا قط، ہمیں تو تم سے آج تک کچھ ملا ہی نہیں، ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، من کا، آپ کی جانب سے، خیرن، کوئی بھی بھلائی، قط، کبھی بھی، بالکل انکار۔ دیکھیے ہو گیا نا، ساری زندگی کی محنتیں، ساری کی ساری مشقتیں، ساری کمائی، سب کچھ برباد 1 منٹ کے اندر ہی، کہ مجھے تم سے کیا ملا، آئیوا سمجھ میں، ایسا کرتے ہیں بہرحال۔ تو اس طرح کی کہانیاں خواتین کے ساتھ ہیں، ان کے خواتین کے حالات پر غور و فکر کرو تو ہنسی بھی آتی ہے، بہرحال تو ایسا مسئلہ ہے۔ چلیے، تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ ہماری پہلی والی گھنٹی بخاری کی کافی لمبی ہو گئی تھی، تو چونکہ آپ کو زیادہ وقت لگے گا سننے کے لیے، تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، 2 حدیثیں انشاءاللہ العزیز کر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔